بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آفیشیل ناظرین، اگر آپ نے ابھی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ میرا نام نعیم ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، 2 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی، مگر زندگی نے ایسے ستم ظرفی دکھائی کہ نہ اکلوتا پن یاد رہا نہ لاڈلی رہی۔ نعمان اور فرحان میرے بڑے بھائی تھے۔ ہمارا بچپن بھی ایسے ہی گزرا جیسے بہت سے دوسرے بچوں کا کھیلتے کودتے مستیاں کرتے ہوئے گزرا۔ ہماری ماں کا چند سال قبل ہی انتقال ہوا تھا۔ گھر کا انتظام چل رہا تھا، کچھ کام میں کر لیتی، کچھ کام میرے بھائی کرتے، کپڑے اور صفائی وغیرہ۔ ہفتے میں ایک بار محلے میں سے کسی کام والی کو بلوا کر کروا لیتے۔ یوں گزر بسر ہوتا گیا۔ میں نے اپنی پڑھائی انٹر کے بعد ادھوری چھوڑ دی تھی، کیونکہ امی کی وفات کے بعد کچھ عرصے کی پڑھائی چھوڑی تو پھر شروع کرنے کا من ہی نہ رہا تھا۔ نعمان میرا بڑا بھائی تھا اور فرحان چھوٹا بھائی کی شادی کی عمر ہوئی تو گھر میں کچھ ہلچل شروع ہو گئی۔ دوسرے چوتھے دن ابا، میں اور نعمان کسی کے گھر جاتے رشتہ دیکھنے۔ رشتہ تو خیر ابا نے پسند کرنا تھا، مگر مجھے بڑا مزہ آتا روز تیار ہو کر کہیں جانے میں۔ پھر بازاروں کے چکر شروع ہوئے، رنگ برنگے کپڑے، جوتے، میک اپ کا سامان ہم نے لیا، مہندی لگوائی، پیلے رنگ کا جوڑا بھائی کی مہندی پر پہنا، گھر کو سجایا، بھائی کے کمرے کو سجایا۔ بڑے چاؤ سے ہم بھابھی بیاہ کر لے آئے۔ میری بڑی بھابھی کا نام عظمی تھا۔ میں نے پہلے دن سے ہی بھابھی سے پیار محبت کا سلوک رکھا۔ 4 گھروں میں فردوں وہ بھی میرا تیرا کر کے رہیں تو اچھا نہیں لگتا۔ جیسے میں پہلے ہر روز کے لیے ناشتہ تیار کرتی تھی، بھابھی کے آنے کے بعد بھی میں ویسے ہی سب کرتی تھی۔ اب شروع کے چند ماہ تو ایک دوسرے کو جاننے اور سمجھنے میں لگ گئے، اور مجھے اس وقت عقل ہی کتنی تھی کہ میں کسی کو اچھی طرح جان سکتی۔ شروع کے 6 ماہ اچھے گزرے۔ بھابھی مجھ سے جو کام کہتی میں کر دیتی، جو وہ اپنی مرضی سے کرتی کر لیتی، جو چھوڑتی وہ میں خود کر لیتی۔ پھر اچانک کیا ہوا، جب بھابھی مجھ سے کھینچی سے رہنے لگی۔ وہ بھلا ضروری مجھے بلاتی بھی نہیں تھی، اپنا کام کاج کرتی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ مجھے کبھی علم نہ ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کس وجہ سے وہ ایسا رویہ رکھتی، میری کون سی بات نہیں بری لگتی تھی۔ میں اس سے کبھی پوچھ نہیں سکی، ہمت ہی نہ ہوئی۔ خیر، زندگی کے ماہ سال سے کی طرح کبھی اچھے کبھی برے گزرتے رہے۔ پھر ابا نے فرحان بھائی کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا، رشتے دیکھنے جانے لگے کہ ایک دن بڑے بھائی نے ایک رائے دی کہ اس کی ایک کزن ہے، پڑھی لکھی سلجھی ہوئی ہے، فرحان کے ساتھ اس کی جوڑی بہت اچھی رہے گی، ایک بار دیکھ لیں۔ اور بھابھی کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی رشتہ دیکھنے۔ یہ تو جیسے ایک فارمیلٹی تھی، رشتہ تو جیسے بھابھی نے ہی طے کرنا تھا۔ خیر، رشتہ طے ہو گیا۔ 2 ماہ کے اندر فرحان بھائی کی شادی ہو گئی، اور پھر بھابھی کی کزن راحیلہ ہمارے گھر بیاہ کر آ گئی۔ گھر کا ماحول ایک بار پھر سے بڑا اچھا ہو گیا، سب خوشی خوشی رہنے تھے۔ اب کی بار بھی ایسا ہی ہوا۔ شروع کے چند ماہ بہت اچھے گزرے، پھر دوسری بھابھی کا رویہ بھی عجیب معلوم ہو گیا، وہ بھی مجھ سے دور رہنے لگی۔ مجھے ان کے رویوں سے بڑی تکلیف ہوتی، مگر میں کسی سے کہتی نہ تھی کہ اس طرح گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ میرے اپنے ہی گھر میں میرے خلاف مہاد کھیل گیا تھا، مجھے اپنا ہی گھر پرایا لگنے لگا۔ اس دوران امی کی بڑی یاد آتی، کاش وہ ہوتی تو میں ان سے سب بانٹ لیتی دل کا حال، مگر شاید امی ہوتی تو ایسا کچھ ہوتا ہی نہ۔ میں اکثر راتوں کو اب رو کر سوتی۔ اس دوران ان بڑی بھابھی ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔
اور چھوٹی بھابھی بھی امید سے تھی تو زیادہ تر گھر کا کام کاج مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح زندگی کے شب و روز گزر رہے تھے کہ ایک دن چھوٹی بھابھی اپنے میکے چند دن رہنے کے لیے گئی۔ واپس آئی تو ایک دن دوپہر کو وہ اپنے کمرے سے ایک تیل کی شیشی لے کر نکل رہی تھی اور بھابھی واش روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو پیچھے سے ایک غیر آدمی نکل آیا۔ جب تحقیق کی تو وہ بھابھی کا عاشق تھا۔ دوستو اگر کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔